ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وعز شأنه في القرآن المجيد: وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. صلى الله عليه جگر دوش رسول صغرین بطول جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا اور خصوصی کرم ہے حضرت زینب علیہ مقام کا کہ جنہوں نے ان مجالس کی بنیاد رکھ کر ہمیں زندہ و جاوید قوم بنا دیا. یہ مجلسیں ہماری وجہ سے زندہ نہیں ہوئی، بلکہ ان مجلسوں کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. اگر کسی کے دل میں یہ خیال ہے کہ مجلسیں ہماری وجہ سے ہے تو اپنے دماغوں سے اس خیال کو ختم کر دیں. یہ مجلسیں ہماری وجہ سے نہیں بلکہ ان مجلسوں کی وجہ سے ہم زندہ و تابندہ ہیں. پوری کائنات کے انسان اگر مل کر تحیہ کر دیں کہ مجلسیں نہیں کرتے ہیں تو کیا یہ فرشتگان سماوات کم ہیں حسین میں گریہ کرنے کے لیے؟ اگر پوری کائنات کے انسان یہ مل کر تحیہ کر لیں کہ مجلس نہیں کرتی ہے، فرزند رسول الثقلین میں نہیں ہونا ہے، تو کیا یہ عرش، یہ چرند، یہ پرند، یہ رات کی سیاہی، یہ دن کے اجالے، یہ سورج، کیا یہ آنسو بہانے کے لیے حسین میں کم ہے؟ کائنات کا ہر ذرہ فرزند رسول پر روتا ہے، گریہ کرتا ہے، آنسو بہاتا ہے. یاد رکھیے گا انسان کریں گے جو تیرے حق میں تکلم، ماتم کی صدا دے گا پرندوں کا ترنم، آنکھوں میں بدل جائے گا غنچوں کا تبسم. دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. پانی کی جگہ عرش سے برسے میں شرارے، تڑپیں گے محبوب مہر فلک درد کے مارے. پرسا تیرا دیں گے تیرے نانا کو ستارے، دنیا نہ رہے گی مگر اسلام رہے گا، شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے رات کے 12 بج چکے ہیں، ہے نا؟ اور میں عرض یہ کر دوں کہ دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کا ایک خطہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں آج پوری دنیا میں فرزند رسول الثقلین کا ماتم نہ ہو رہا. پوری دنیا کا کوئی خطہ نہیں. ہر وقت دیکھیے یہ صرف ایسا ہے، نہ زمان دیکھتا ہے نہ زمان
لیے کہ اسے باقی رکھنے والا خود اللہ ہے. اللہ حسین کا ذکر رکھے گا. کیوں؟ اس لیے کہ الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہے. حسین نے اپنے سر کو مرضی خالق کے تحت کٹوا دیا. حسین نے اللہ کی ذات کو بچا لیا. حسین نے اللہ کے بھیجے ہوئے اسلام کو بچا لیا. احسان کا بدلہ تو یہ ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے. اب حسین نے اللہ کی الوہیت کو بچا لیا. اللہ کے اس نظام کو بچا لیا. اب اللہ کا واجب یہ ہے کہ صبح قیامت تک حسین کے باقی رکھے. اللہ بھی باقی تھا. حسین کا مقام شریف نہیں دیا. صلی اللہ محمد و علی محمد. حسین جس نے اسلام کے ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچا لیا. اب میں آپ کے افغانی آلیہ سے جلدی قریب ہو جاؤں. 35 منٹ کے اندر مجلس کو تمام ہو جاتا ہے. یہ حسین نے صرف نماز نہیں بچائی. کہتے ہیں حسین نے نماز کے لیے سر کٹایا. یاد رکھنا حسین نے تنہا نماز کے لیے سر نہیں کٹایا بلکہ حسین نے دین الہی کی عزت کی خاطر اپنا گھر بار بچا دیا. دین کا مطلب نماز نہیں ہے. دین کا مطلب نماز بھی ہے. دین کا مطلب روزہ بھی ہے. دین کا مطلب حج بھی ہے. یعنی میں کیا کہتا ہوں بہت حکم ہے. یعنی تمام احکام شرعیہ و فرعیہ کو دین کہتے ہیں. حسین نے تمام احکام شرعیہ و فرعیہ بچا دیا. اس طرح سمجھ لیجیے حسین نے تنہا پیغمبر اسلام کا دین نہیں بچایا بلکہ حسین نے پیغمبر اکرم کو بھی بچایا. تنہا پیغمبر کو نہیں بچایا بلکہ 1,24,000 انبیاء کی نبوتوں کو ان کے دین کے ساتھ حسین نے بچا لیا ہے. صلی اللہ محمد و علی محمد. آواز سنا رہی ہے آپ کو؟ اچھا رہی ہے آواز. ایک سلوات پڑھ دیا. اب لوگ بڑا مبادلہ کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ اسلام روز نیا دین ہے. اسلام 1400 سال پہلے آیا. یاد رکھنا اسلام 1400 سال پہلے نہیں. اسلام سب سے کائنات کا پرانا مذہب ہے. جس دین کو آدم لائے وہ یہی اسلام تھا. یہ اسلام نیا نہیں ہے. قرآن مجید یاد پڑھیے گا. یہ اسلام یہ لفظ بڑا اہم ہے. مسلمان ہونا, اپنے مسلمان ہونے پر فخر کرنا. اس لیے کہ جب ہم جناب ابراہیم کے متعلق آیتیں پڑھتے ہیں تو ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک. ابراہیم کہتے ہیں پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلمان بنا لے. یہ دعا ہے. دعا طلب کو کہتے ہیں. جب انسان کو طلب ہوتی ہے, جو انسان دعا کرتا ہے وہ کمال تک پہنچنے کے لیے کرتا ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں کہ دعا کرنے والا کون ہے. جیسا دعا کرنے والا ہے ویسے دعا ہوتی ہے. جس معیار کا دعا کرنے والا ہوتا ہے اسی معیار کی دعا بھی ہوتی ہے. یہ دعا کرنے والا کون؟ جو خلیل خدا کا معمار بھی ہے, جو ابراہیم ہے, جو خلیل خدا ہے, جس کے پاس امامت بھی ہے, جس کے پاس نبوت بھی ہے, جو پیغمبر بھی ہے. وہ ابراہیم کہتا ہے مجھے مسلمان بنا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان ہونا کوئی عام بات نہیں ہے. ایک طرف تو ہم جیسے مسلمان خود کو کہے, ایک طرف ابراہیم جیسا نبی خود کو مسلمان کہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بصارتوں میں فرق ہے. جب آج مسلمان کی تصویر پیش ہوتی ہے نا تو ایک آتنکواد کا چہرہ سامنے آتا ہے. آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ جب بھی لفظ مسلم سامنے آتا ہے تو ایسا لگتا ہے ایک گھر جلانے والے کی تصویر ذہن میں اتر جاتی ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے قرآن مجید سے دوری. اپنے خط و خال کو قرآن مجید کے تناظر میں سوال کو پتہ چل جائے گا کہ مسلمان کہتے کسے ہیں. چونکہ آج کی گفتگو یہ نہیں ہے, انشاءاللہ آنے والے وقت میں اس پہ گفتگو ہوگی. تو میں یہ عرض کرتا چلوں حسین نے جس اسلام کو بچایا ہے وہ تنہائی پیغمبر کا دین نہیں تھا بلکہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو حسین نے بچایا ہے. 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو حسین نے بچایا ہے. آپ نوجوان کہہ سکتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے تو سنا کہ اسلام 1400 سال پرانا ہے. یاد رکھنا
जिस दिन को आदम लेकर आए थे वो यही इस्लाम था, वो यही इस्लाम था। वजह यह है कि जैसे जैसे अगले इंसानी का कद बढ़ता गया, वैसे वैसे अहकाम इस्लाम बढ़ते चले गए, वैसे वैसे शरीयतें बदलती चली गई। ये मिसाल दे दो, एक बच्चा होता है ना, उसका बचपन में लिबास कोई और होता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है फिर लिबास बदल देते हैं, जब और बड़ा हो जाता है पुराना लिबास फिट नहीं आता, उसको दूसरा लिबास दिया जाता है। जब इंसान 25 बरस का हो जाता है, अब उसका पूरा जिस्म मुकम्मल हो गया, अब सब लिबास पहनेगा, सुबह क़यामत तक उसके काम आ सकता है जब तक वो जिंदा रहे। वैसे ही ये इस्लाम जब आदम लेकर आई तो अगले इंसानी का कद छोटा था, इसलिए जैसे जैसे अगले इंसानी का कद बड़ा होता गया, वैसे वैसे अहकाम इलाही आते गए, यहाँ तक के 18 से हिज्जा संसार हिजरी में ये दिन पैगंबर तक आते आते मुकम्मल हो गया। जब ये मुकम्मल हो गया, अब सुबह क़यामत तक यही दिन जाएगा। अब मैं जुमला अर्ज़ करूँ आपके सामने, ये इस्लाम है जिसे मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कहा कि क़त्ल हुसैन असल में मर्द यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो मुझे इतना बता दीजिए, इस्लाम जो हर करबला के बाद जिंदा होता है, मेरे उस्ताद आयतुल्लाह मौलाना मोहम्मद शाहिद नकवी ने कहा इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद नहीं, इस्लाम जिंदा हो गया बस करबला के बाद। इसका मतलब यह हुआ कि इस्लाम को हयात मिली करबला के बाद, यानी करबला से पहले इस्लाम, अब बोल दिए थोड़ा, करबला से पहले इस्लाम मर गया था, करबला से पहले इस्लाम खत्म हो गया था, करबला से पहले इस्लाम का कला कमजोर हो गया था। अब्बास के बाजू पकड़ने से पहले इस्लाम के बाजू कमजोर हो गए थे, तभी तो इस्लाम को हुसैन ने जवान किया, तभी तो करबला को हुसैन ने बचा लिया। अब आपकी बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा कि भैया आपने शेर तो मुझे सुना दिया मौलाना मोहम्मद अली जौहर का कि करबला के बाद इस्लाम जिंदा हो गया, मगर इतना तो बताए ये इस्लाम करबला से पहले मरा कब था? अब मैं कहूंगा आपके सामने, तारीख कहती है जब मैंने तारीख की औलाद करने की, मैंने तारीख के सफर को पलटना शुरू किया, मैं जब करबला के बाद इस्लाम जिंदा हुआ तो इसका मतलब ये हुआ पहले मरा भी था, पहले खत्म हुआ था। अब जब मैंने तलाश करना शुरू किया तो मुझे मिल गया इस्लाम रोज मर चुका था। जब जुम्मे की नमाज बिल्कुल पढ़ाई जा रही थी, इस्लाम रोज मर चुका था। जब सुबह की नमाज 2 के बजाय 4 पढ़ी जा रही थी। सल्लल्लाहु अलैहि इस्लाम तब मर चुका था। अच्छा याद रखिएगा, हैरत ये करबला से पहले का इस्लाम पढ़ना हुआ आपके सामने। हैरत इस बात के ऊपर नहीं, नमाज पढ़ाने वाले ने नमाज पढ़ाई ना, बल्कि हैरत तो इस बात के ऊपर है कि जिसने खुद के रोज जुमा पढ़ाया, लोगों ने जुमा पढ़ने लिया। सीधा करबला से पहले का जवाब एक साहब ने लगा लिया और बहुत अच्छे से लगा लिया। हौश आवाज खत्म हो गए, सुबह के वजीफा आया, मुसल्ले इमामत पे भेज दिया गया। अब सुबह की 2 रकात नमाज पढ़नी थी ना, उसने 4 पढ़ा दी। किसी ने कान में जाकर रखा, हुजूर 4 हो गई, कहने लगे जमात के दरमियान में कहो तो 2 और पढ़ा लूं। ये कौन सा इस्लाम था? तवज्जो, ये करबला से पहले का इस्लाम था। अम्मा हुसैन ने बचाया कैसे? क्या मोहम्मद हुसैन के सर के नेज़े पर बलद होने के बाद अब सुबह क़यामत तक किसी मौलवी में हिम्मत नहीं है जो मामूद को पढ़ाए, वो कि 4 पढ़ाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये फायदा हुआ है, ये फायदा हुआ है करबला के बाद का इस्लाम ये है। अच्छा ये इस्लाम है क्या? अभी आज चूंकि पहले गुफ्तगू है और वक्त बहुत ज्यादा हो गया, आपकी समातों से बातें भी नाम बड़ा सुना है, इंशाअल्लाह आपकी तमीनी मंजिल है गुजर जाएगी। ये इस्लाम
حسین نے بچایا. کیا اسلام کسی محلے کا نام ہے, کسی قریبے کا نام ہے, کسی بستی کا نام ہے جو ایمان ہو؟ نہیں, سب کہیں گے نہیں. اسلام تو قوانین الہیہ کے مجموعے کا نام ہے. جو لوگ استقبال کیا کرے تو بڑی ادبی بستی ہے. اسلام قوانین الہیہ کے مجموعے کا نام ہے. یعنی اسلام اعضائے بدنیہ نہیں رکھتا. اسلام نہ اس کے ہاتھ ہے, نہ اس کے پیر ہے, نہ اس کی زبان ہے. یہی ہوگا جب اعضائے بدنیہ نہیں ہے. یاد رکھنا, جب بھی کوئی چیز دنیا میں آئے گی تو آنے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. کوئی بھیجنے والا ہو, کوئی لڑنے والا ہو, کوئی اسے نشر کرنے والا بھی ہو, اگر مصیبت پڑ جائے اسے کوئی بچانے والا بھی ہو. اسلام کے چاروں طرف میں یہ چاروں چیزیں بھی ہیں. یاد رکھنا, اسلام کے چاروں طرف یہ چاروں رسمیں ہیں. بھیجنے والا لا الہ الا اللہ, لانے والا محمد رسول اللہ, اسے نشر کرنے والا علی ولی اللہ, اسے مصیبت میں بچانے والا حسین لا الہ الا اللہ, بقائے محمد رسول اللہ. حسین بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد کا نام, حسین بقائے محمد رسول اللہ کا نام ہے. یعنی حسین نے تنہا نبی کو نہیں بچایا بلکہ 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو بچایا. جلدی آپ کے سامنے بیان کر دوں 1,24,000 نبیوں کی نبوتوں کو جو اسلام پیغمبر اکرم تک پہنچتے جوان ہوا ہے. یہ کوئی نیا اسلام نہیں تھا بلکہ آدم سے چل کر یہی آیا تھا. اس طرح جملے لے لیجیے گا تاکہ پتہ تو چلے کہ یہ کربلا والے کون ہیں, یہ کربلا والے کون ہیں, یہ حسین کون ہے. یعنی جس دین کی تبلیغ 1,050 سال تک جناب آدم نے کی وہ یہی اسلام تھا. جس دین کو 2500 برس تک جناب نوح نے پہنچایا وہ یہی دین تھا. جس دین کی 138 برس تک جناب موسیٰ نے تبلیغ کی وہ یہی اسلام تھا. جسے حسین نے بچایا 97 برس تک جناب موسیٰ نے جس دین کو پہنچایا وہ یہی دین تھا. 138 برس تک جناب ابراہیم نے جس دین کو پہنچایا وہ یہی اسلام تھا. 37 برس تک جناب عیسیٰ نے جس دین کی تبلیغ کی وہ یہی اسلام تھا. 23 برس تک پیغمبر اکرم نے جس دین کی تبلیغ کی وہ یہی اسلام تھا جسے حسین نے بچایا. اب چندوں کو سمیٹ دیتا ہوں 1,24,000 نبی 16,500 سال میں جس دین کو پہنچاتے ہیں حسین 4 گھنٹے میں سے بچا لیتے ہیں. صلی اللہ محمد وآلہ محمد. ہم سے پوچھتے ہیں کہ حسین کیا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی نبوتیں 16,500 سال کی محنتوں کو جو 4 گھنٹے میں بچا لیا اسے حسین کہتے ہیں. یاد رکھنا یہ 10 دن مانگنے کے لیے, یہ 10 دن چھوڑیوں کو بھرنے کے لیے ہے, یہ 10 دن رونے کے لیے ہے. یاد رکھنا ایسا نہ ہو کہ 10 دن چلے جائیں اور ہم خالی باقی رہ جائیں. مانگو حسین سے فرش اعظم پہ آؤ جو دعا قبول نہ ہوتی ہو دامن پیدا کر حسین کو وسیلہ بنا کر مان دینا. حسین سخی خاندان کا, دیکھیں یہ سخی باپ کا سخی بیٹا, سخی بھائی کا, کریم بھائی کا کریم بھائی, کریم نانا کا کریم نواسا, کریمہ ماں کا کریم بیٹا ہے حسین. آپ کو حسین کہہ دے گا ارے یہ تو حسین اس شخصیت کا نام ہے, آپ تو اس کے اپنے ہیں. اگر کوئی خیر پسا بھی آ جائے تو حسین کے تعاون سے کبھی خالی ہاتھ نہیں پلٹتا. حسین چھوٹے ہیں, دیکھا کہ نانا کی پسند سے ایک شخص باہر آ رہا ہے, اس کا چہرہ مرجھایا ہوا, چہرہ اترا ہوا, چہرے کا رنگ زرد, ہوائیاں اڑی ہوئی, پریشان حال. توجہ, مسجد نبوی سے حسین نے نکلتے ہوئے کسی کو دیکھا. حسین کا بچپن آیا, ابھی چند برس کے ہوا حسین. حسین قریب گئے, آواز دے راہب میرے نانا کا دربار تو ہے, میں صبح سے شام تک دیکھتا ہوں کہ جو بھی نانا کے پاس جاتا ہے اداس جاتا ہے,
خوشحال باہر نکلتا ہے، جب جاتا ہے تو چہرے کا رنگ زرد ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو اس کے چہرے کی رنگت سرخی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ مگر میں نے دیکھا تیرے یہاں الٹا ماجرا ہے، جب تو گیا تو صحیح تھا، واپس آ رہا ہے تو چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ کہتے ہیں خدا رسول میں صاحب اولاد نہیں ہوں۔ توجہ، میں نے کہا نا کہ اپنی چھوڑیوں کے اللہ کا حسین سے مان لینا، میں صاحب اولاد نہیں، میں رسول خدا کی بارگاہ میں گیا کہ پھر نانا نے کیا کہا کہ نانا نے کہہ دیا کہ آپ کے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ کہا اچھا میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا اگر دعا قبول نہ ہوتی ہو تو حسین کا وسیلہ بنانا، حسین راہب کے ساتھ چلے، بس میری سالت مام میں پہنچے، رسول خدا کی قوم میں جا کر بیٹھ گئے، راہب سوال کر کہ اللہ نے نبی اولاد چاہیے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں، سنا ہوا واقعہ ہے، میں اس واقعے کو مکمل کروں گا اور نتیجہ بھی شاید نیا ہو۔ حسین کہتے ہیں کہ نانا میں نے اسے ایک بیٹا دے دیا۔ کہا یا رسول اللہ اولاد کا مقدر میں نہیں، کہ نانا میں نے دے دیے، کہ حسین کے مقدر میں اولاد نہیں، کہ نانا میں نے دے دیے۔ ایسا ہی جب حسین نے کہا نانا میں نے 7 بیٹے دے دیے، ایک مرتبہ رسول خدا ابا کے دامن کو چھاڑ کر کھڑے ہوئے، حسین کو آغوش ہو لیا، پیشانی کا بوسہ دیا کہ میرے لال حسین کام بس کرو۔ اب آنے والوں کو نہیں ہو گیا، لیکن اطمینان کا عالم، ابھی تو چہرے کا رنگ سرد تھا، اب اس کے چہرے کے اوپر سرخی لوٹ آئی، اور مسلمان ہوتے جو نبوتوں میں شک کرنے والے ہوتے شاید کوئی موقع دیکھ کر بھی یقین نہ کرتے، مگر یہ عیسائی تھا، مگر چہرے کو دیکھ کر پہچان گیا یہ تو چہرہ ایسا ہے جہاں پر عصمت ہی عصمت ہے۔ کہنے لگا فرزند رسول اللہ کا احسان، آپ کا شکریہ، میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ بڑی منزل ہے۔ اب لوگ یہاں پہنچ کر کہتے ہیں کہ یہاں کا تضاد ہو گیا، اب روایت میں یہاں پہنچ کر لوگ کمزور کرنے لگتے ہیں۔ کمزور کس لیے؟ یہ نہیں ممکن ہے، اللہ کے نبی کہیں مقدر میں نہیں، حسین کہے کہ میں نے ایک کہہ دیا۔ یاد رکھنا یہ تضاد نہیں ہے، رسول خدا نے یہ نہیں کہا کہ تجھے دے نہیں سکتا، اللہ کے نبی نے کہا تیرے مقدر میں نہیں، یعنی اللہ کا نبی مقدر بتا رہا تھا، حسین مقدر بنا رہا تھا۔ جملہ آپ نے سن لیا، نبی مقدر بتا رہا تھا، حسین مقدر بنا رہا تھا۔ مقدر بنایا جاتا ہے، اگر مقدر بنایا نہ جاتا اللہ کیوں کہتا قرآن مجید میں ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اگر اللہ کو دینا ہی ہے تو بنا دعا کے عطا کیوں نہیں کر دیتا؟ یاد رکھنا دعا میں بڑی فضیلت ہے، اللہ یعنی انسان کا مقدر اس کی دعاؤں سے سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی اس روایت میں اس کا مقدر بتایا، حسین نے اس کا مقدر بنایا، دنیا کو ایسے دے دیا۔ اگر تمہاری دعا قبول نہ ہوتی ہو تو پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آ جانا، حسین کو وسیلہ بنا دینا، اگر بے اولاد بھی ہوں گے تو اللہ اولاد عطا کر دے گا۔ کیا؟ اس لیے کہ اللہ نے حسین نے اختیارات دیے۔ اب میں آپ کے 5 منٹ بولوں گا، اس کے بعد یہ بات مکمل کروں گا۔ مجھے بھی معلوم ہے احساس ہے کافی طویل ہو چکی ہے، صبح سے بڑی مرضی سے آپ نے سنی۔ یاد رکھنا یہ کربلا والے کا تخت اقبال کیا ہے، یہ ہستی اللہ نے، بس بات اللہ نے کتنی فضیلتیں عطا کی ہیں۔ اللہ 1.5 برس کے حسین، جملے بھی یاد رہیں گے، روایت بھی یاد رہے گی، انشاءاللہ یہ روایت سب کے ذہن میں محفوظ ہو جائے گی کہ اللہ نے حسین جیسا شاہکار بنا کر اس پوری کائنات کے اوپر احسان عظیم فرما دیا۔ پیغمبر کی آغوش میں حسین، 1.5 برس کے بعد حسین، پیغمبر اپنے ہاتھوں سے کھجور حسین کو کھلاتے جا رہے ہیں اور باتوں میں حسین سے پوچھتے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ جب باتیں پڑھتے
اس نے حج تک پہنچ گئی، پیغمبر اکرم نے پوچھ لیا میرے لال حسین کو اتنا بتا افضل تو ہے یہ افضل آپ کا نانا ہے، افضل تو ہے یا افضل میں ہوں؟ بڑا عجیب سوال ہے۔ 1.5 برس کے حسین ہیں جو رسول مقدس کے سامنے اقدس کے اوپر ہے، جملے کی مدد کر لیجیے۔ بڑے عجیب سوال تھا کہ رسول خدا کا 1.5 برس کا نواسا رسول خدا کی آغوش میں ہے، اللہ کے نبی جو طه بھی ہے، جو یاسین بھی ہے، جو مزمل بھی ہے، جو مدثر بھی ہے، لولا کلمہ خلق الافلاق کا تاج جس کے روح انور میں سجا ہوا ہے، ان علی خلق عظیم کا مثل اقتدار کا رہنے والا پیغمبر کہتا ہے میرا لال بچہ تو افضل یا بے افضل ہو۔ حسین مسکرائے، 1.5 برس کا تھے مگر مسکرا کر نانا اللہ نے کچھ فضیلتیں مجھے ایسی عطا کی ہیں جو آپ کو فضیلتیں اللہ نے نہیں عطا کی۔ شاید کے بچے پریشان ہو گئے ہو کہ نانا مجھے اعتراف ہے آپ حق الانبیاء آپ اللہ سردار انبیاء، نانا مجھے معلوم ہے ساری فضیلتیں آپ کے لیے ہیں، یہ چاند رضیہ آپ کی وجہ سے، یہ سورج میں کامنا کی آپ کی وجہ سے، یہ ستارے آپ کی وجہ سے، یہ شمس و قمر آپ کی وجہ سے، یہ زمین کا فرش آپ کی وجہ سے، آسمان کا زمین شامیانہ آپ کی وجہ سے، مگر نانا اللہ نے کچھ فضیلتیں مجھے ایسی عطا کی ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا جملہ کیسے سنیں گے، رسول خدا کہتے ہیں میرے نام حسین اتنا بتا وہ کون سی فضیلتیں ہیں اللہ نے جو آپ کے نانا کو نہیں دی ہے، آپ کو ان فضیلتوں سے ہمکنار کر دیا ہے کہ نانا میرا نانا نبی ہے، آپ کا نانا نبی نہیں ہے۔ حسین کو حق تھا نانا میرا بابا امام، آپ کا بابا امام نہیں، نانا میری بات فاطمہ زہرا جو کائنات کے روح میں سردار، آپ کی بات کائنات کے روح میں سردار نہیں ہے، نانا میرا بھائی حسن امام ہے، آپ کا بھائی امام نہیں ہے۔ اے نانا یہ تو آپ بچپن میں کہا اب تاریخ میں نہیں ملے گا، یہ تو بچپن میں کہا نانا جیسا نانا مجھے ملا ایسا نانا آپ کو نہیں ملا، جیسا بابا مجھے ملا ایسا بابا آپ کو نہیں ملا، جیسے میں مجھے ملی ایسی میں آپ کو نہیں ملی۔ یہ تو آج کہہ رہا ہوں مگر اس سے بھی آنے دیجیے، شب عاشور آنے دیجیے، آپ کا روزہ ہجرت رک کر کے یہی ہوتا ہے شب کی تاریخی میں کہے گا نانا جیسے صحابی مجھے ملے ایسے صحابی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا اعلم اصحاب الخیر من اصحابی، میں ایسے صحابی جانتا ہی نہیں جو میرے صحابیوں سے بہتر ہو۔ کس نے کہا؟ حسین نے شب عاشور کہا۔ کیا حسین نہیں جانتے تھے مالک اشتر کو؟ مالک اشتر تو یمن کا پہاڑ ہے، پہاڑ ہل جائے مالک نہیں ہلتا۔ علی نے کہا جو میرے رسول خدا کے لیے تھا وہی مالک میرے لیے۔ کیا حسین نانا کے حسن کو نہیں جانتے تھے؟ کیا حسین نانا کے سلمان سے واقف نہیں تھے؟ کیا حسین نانا کے مقدار کو نہیں جانتے تھے؟ اتنی زحمتیں برداشت کی۔ ابو ذر تو وہ ہے کہ جس کے لیے رسول خدا نے کہا کائنات میں اتنے سچے وسایا نہیں کیا، زمین میں اتنے سچے کا بوجھ نہیں اٹھایا جتنا ابو ذر ہے نا۔ کیا حسین نہیں جانتے تھے؟ حسین شب عاشور کیا کہا؟ لا اعلم اصحاب الخیر من اصحابی، ایسے صحابی کسی کو نہیں ملے جیسے مجھے ملے۔ کیا حسین کے صحابی اس میں کرسچن بھی ہے، وہب کرم بھی، اس کے اندر چند لمحوں کا حر بھی ہے۔ اب خود سمجھ لیجیے کہ حسین کے 4 گھنٹے، ان کو کتنی دیر ہوئی؟ 4 گھنٹے، یا آتے ہی شہید ہو گیا۔ اور حسین کا ایسے صحابہ کسی کو نہیں ملے۔ ماننا پڑے گا کہ حسین طاقت کا نام ہے، حسین غیرت کا نام ہے، حسین ہمت کا نام ہے، حسین شجاعت کا نام ہے، حسین حمیت کا نام ہے، حسین بہادری کا نام ہے۔ سب سے بڑھ کر حسین غیرت کا استعارہ ہے، یزید غیرتی کی علامت ہے۔ راہ میں ہاتھ جوڑ دیے، یقین ہو گیا اتنا معصوم چہرہ جو کہہ دیا وہ ہو جائے گا۔ شہزادے میرے گھر آئیے، راہ وعدہ کرتا ہوں ضرور ہوگا مگر پہچان لینا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں فرزند رسول کو بھول جاؤں؟
سال گزر گئے، آدھی سینچری سے زیادہ کا وقت گزر گیا، 55 سال سے زیادہ گزر گئے۔ یہ قافلہ جسے حسین کربلا میں لے کر آئے تھے، 11 محرم کو اسیر کر دیا گیا، 13 محرم کو کوفے میں پہنچ گیا، کوفے کے بازاروں میں بیان گرا دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ شام پہنچا تو شام پہنچنے سے پہلے ایک دیر راہب کے قریب سے گزرنا، میں نے کہا مانگ لینا حسین سے۔ جیسے ہی راہب کے دیر کے پاس سے یہ اسیروں کا قافلہ چلا، ایک مرتبہ اس شاملوں نے کہا کہ آج کی رات ہم شہید آرام کریں گے، اپنے گھوڑوں کو کھول دیا جائے، اپنے ضلع بختر کو کھول دیا جائے، اپنے سواریوں کو بٹھا دیا جائے۔ سب نے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے، کسی نیزے میں علی اصغر کا سر تھا، کسی نیزے کے اوپر علی اکبر کا سر تھا، کسی نیزے کے اوپر قاسم کا سر تھا، کہیں عباس عباسی کا سر تھا۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب نے نیزہ برداروں نے اپنے اپنے نیزے کلیسا جو کلیسا گرجا کا تھا، جو عیسائیوں کی عبادت خانہ ہوتی ہے، اس کے دیواروں سے لگا کر کھڑا کر دیا۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے دن ڈھلا تمام بیویاں عبادت خدا میں مشغول ہو گئی، سجاد عبادت میں مشغول ہو گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ تمام کے تمام آل رسول عبادت میں مشغول ہو گئے۔ میں نے اتنا تو پڑھا کہ نماز میں مشغول ہو گئے، مگر مجھے یہ کہیں نہیں ملا کہ آل رسول جو نماز پڑھ رہے تھے یا تیمم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے یا وضو کے لیے پانی میسر آ گیا تھا، نماز سے بیویاں فارغ ہو گئی، مگر ہچکیاں بھی جو بیویوں کو آ رہی تھی، یہ ہچکیاں رونے کی ہچکیاں بھی، یہ گھٹ گھٹ کر رونے کی آوازیں تھی۔ تاریخ کہتی ہے، مورخ لکھتا ہے کہ پوری فضا میں ایک سناٹا تھا، چرے بڑے سب سوئے ہوئے تھے، شب کی تاریخی تھی، بیویاں تھی، اپنے اجازت نہیں تھی رونے کی، اس لیے کہ سپاہی آرام کر رہے تھے، بس سے سکنے کی آوازیں تھی، گھٹ گھٹ کر رونے کی آوازیں تھی، مگر کبھی کبھی بھیش بھیش میں ایک آواز تھی جو بلند ہو جاتی تھی، جو رات کے سناٹے کو توڑ دیا کرتی تھی۔ جیسے ہی آواز سن توڑتی تھی سناٹے کو، جانتے آواز کیا تھی؟ 4 سال کی سکینہ کی آواز تھی، جو کبھی کبھی گونجی ہوئی آواز میں سکینہ کے گلے سے نکلتی تھی، واہ حسینہ، واہ مظلومہ، واہ ابتا، واہ غربتا، جب یہ آواز بلند ہوتی تھی۔ تاریخ کہتے ہیں کہ چلو دیوار ہلتا تھا، ایک مرتبہ کلیسا کی چلو دیوار پہ زلزلہ آتا تھا، یہ چڑے بڑی تڑپتے تھے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے یہ آواز کلیسا میں سوئی ہوئی راہب کی سوجا نے سنی، راہب کے قریب گئی، جا کر جگائے پر راہب اٹھو، نہ کوئی فضا میں کبھی کبھی آواز آتی ہے، واہ حسینہ، ارے آواز میں ایسا درد ہے کہ مجھے خنجر ہوتا ہے، میرا جگر جواب ہوتا ہے۔ خدا کو کسی طرح بنا رہے آواز دنیا بلند کر لیجیے، صبح سے روتے روتے تھکے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ راہب نے سنا کہ کوئی آواز ہے جو گھٹ گھٹ کر آ رہی ہے، کبھی کبھی آواز بلند ہوتی ہے، واہ حسینہ، آواز میں بڑی راحت تھی۔ راہب دوڑا ہوا ایک مرتبہ کلیسا کے باہر آیا، بیویوں کی طرف متوجہ ہوا، اسیروں کے قافلے کی طرف، ایک مرتبہ کہتا ہے، اسیروں، ارے تمہارا سالار کون ہے؟ کسی نے اشارہ کیا کہ یہ موسمہ بیوی ہے، یہ ہماری سالار ہے۔ راہب نے سینہ پیٹ لیا، ہائے میں کیسا اسیر ہے، سارے مردوں کو قتل کر دیا گیا، ان کی بیویاں سالار۔ بیوی کے قریب آیا، ہاتھ کو چھوڑ کر کہا، بیوی آوازیں کے لیے بلند کر لیجیے، میں تمام اسے روایت پر مسائل تمام کر دوں گا۔ چند رات کے پہلے بہت کے تمام مسائل آپ نے سن لیے ہیں، بڑی کیفیت ہے اس روایت میں۔ ایک مرتبہ راہب کہتا ہے، بیوی میں آپ کو رونے کے لیے منع نہیں کرتا، مگر بچی سے کہہ دو ارے ضرور روئے مگر حسین کا نام نہ لے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے، اور ہے میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں، اب یہ بچی با حسینہ نہیں کہے گی، تو آرام کر دے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے راہب واپس پڑھتا، آواز آئے راہب میرا سلام قبول کرو۔ راہب نے جیسا ہی دیکھا، ارے کوئی آواز تھی جو جیسے کی بازوئی سے آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ راہب نے کہا، خولی کے پاس آیا، کیا خولی، ارے انیزہ مجھے دے دے، یہ کس کا سر ہے؟ سر اتر
تباہی ہو گئی، مگر یہ ابھی بھی کلام کر رہا ہے. خونی کہتا ہے یہ سر میں حاکم شام کے پاس لے جا کر تحفے میں دوں گا، اس سے 10,000 درہم انعام میں دوں گا. راہب دوڑا ہوا گیا 10,000 درہم لیے، خونی کے حوالے کیے کہ ہمیشہ کی نہیں مانگنا، ایک شب کے لیے سر کو دے دے. ایک مرتبہ خونی نے سر کو لیا. انجیل مقدس کی طرح یہ راہب حسین کے سر کو لے کر چلا، عبادت گاہ میں پہنچا، مسلح عبادت میں رکھ دیا اور کہنے لگا اے صاحب سر، مجھے یہ نہیں پتا کہ آپ کون ہے، مگر اتنا تو پتا چل گیا کہ آپ کا نبی کا انعام ہے، آپ کا ولی ضرور ہے. ایک مرتبہ آواز آئی آپ پہچان، اے مجھے کیسے پہچانے گا جب تم نے مجھے دیکھا تھا؟ ارے میں 2 برس کا تھا، میں فرزند رسول حسین بن علی اتنا سنا راہب نے گریبان چاک کیا، سر سینہ پیٹنا شروع کیا. واہ مظلومہ، واہ حسینہ، آواز آئی راہب، ارے آنکھوں کو جھکا ہم آ گئی، سارا راہب کھڑا ہو گیا اس لیے کہ مریم بھی آ گئی ہے. اے راہب، چکیاں پیسنے والی ماں، فاطمہ زہرا بنت رسول اللہ. ہمارے آنسوؤں کو قبول کرنا، ہمارے فرش عذاب بچھانے کو قبول کرنا، فرش عذاب پہ ہمارے بیٹھنے کو قبول کرنا، مجلس حسین پڑھنے کے ہمارے پروردگار ہماری مجلس عذاب کو قبول کرنا، مجلس عذاب پڑھنے کو قبول کرنا، مجلس عذاب سماعت کرنے کو قبول کرنا. بار الہ آج کی مجلس میں کہنے والے ایک ایک کش کے عذاب کے وسیلے سے جتنے بھی صداقت کی مرحومین ہو چکے ہیں ان سب کے قبروں کو منور کرنا، خصوصاً حاضرین کے تمام مرحومین کی قبروں کو ہمارے اشک عزا سے منور کرنا. جتنے بے اولاد ہیں بار الہ طبیب کائنات امام حسین کے وسیلے سے تمام بے اولادوں کو اولاد نبینا سے سرفراز فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، بے روزگار کو روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کو بے روزگار میں ترقی عنایت فرما. بارگاہ کے واسطہ آئمان کرنا، زمان کے سکون میں تعلیم کرنا، ہم سب کو زمان کے آواز